اس کی توثیق آرمی چیف کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے. جنوب البحر الاحمر وخلیج عدن والموانئ. Egypt's stability is for terrorists. Turkey has been rocked by protests. The BRIC nations are sagging. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں محمد انعام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سائٹ ان سائٹ. پروگرام میں کل جہاں پر ہم نے گفتگو کے سلسلے کو ختم کیا تھا وہیں سے آج گفتگو کو ہم دوبارہ شروع کریں گے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے پر اور اس سے جڑے تمام ڈیولپمنٹس پر. خالد صاحب سے کل ہم نے بات کی تھی جو بھی پاکستان میں اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں یا ہو رہی ہیں یا ممکنہ طور پر وقوع پذیر ہو سکتی ہیں، اس کا ایک دائرانہ جائزہ ہم نے لیا تھا اور ہم نے اس کو ایویلیویٹ کیا تھا کہ پاکستان میں جو گزشتہ 3.5 سال کا دور ہے اس میں جمہوری اقدار اور جمہوری قوتیں آج کہاں کھڑی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے سیاستدانوں کی جو مجبوریاں ہیں اور سیاست کا کھیل ہے اس کے ڈائنامکس پر کافی گفتگو کی تھی. تو وہیں سے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. آج ہم دوبارہ ویلکم کہتے ہیں اپنے مہمان جناب خالد صاحب کو. خالد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خالد صاحب گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے کل ختم کیا تھا، اور یہ بتائیے کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ پاکستان کے جو بھی آنے والی سیاسی قوت ہوتی ہے اقتدار میں وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے آتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو نون لیگ کی قیادت ہے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ، وہ کافی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ روپ میں ظاہر ہوئے. تو کیا ایسے سیاستدانوں کے ساتھ بھی ڈیل ممکن ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے انالائز کرتے ہیں، یا اس کا کوئی اور سولوشن نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میرا تعلق ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جب میں اپنے تعلق بات کرتا ہوں تو اس امکان کے لیے کہتا ہوں جہاں تک میرے نزدیک ہی نہیں، یا میرے خیال میں آپ نے اگر پالیٹکس کرنی ہے اور سیاسی پارٹی کی قیادت کرنی ہے تو ڈیل کمپرومائز تو آپ کو کرنا پڑے گا، بے شک نواز شریف ہی کیوں نہ ہو. اور اگر آپ کی ورتھ ہے اور آپ ایک لیڈر ہیں جو رائے عامہ پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ظاہر ڈیل پھر آپ ہی سے کی جائے گی. ایک جو پاپولر لیڈر ہے اس کو کنارے نہیں لگایا جا سکتا، ان کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. مطلب چلیں اس کو اگر آپ وہ کام کر دیں جو بے نظیر کے ساتھ ہوا ہے، یا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، اس طرح کنارے لگانے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی زندگی میں اسے کنارے لگانا بہت مشکل ہے. اگر وہ مزاحمت پہ تلا ہوا بھی ہو اب تو اس کو آپ کنارے نہیں لگا سکتے. اور جتنا آپ اسے کنارے لگائیں گے، جسے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے، تو اتنا ہی وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا چلا جائے گا. صحیح. وہ ریولوشنری ہوتا چلا جائے گا. تو نواز شریف صاحب نے جس طرح کے جسچر دیے ہیں، یعنی ذرا آگے بڑھے پیچھے ہٹے، آگے بڑھے پیچھے ہٹے، تھوڑی سی شرارت کی، نام تک لیے. ہاں، وہ تھوڑی سی شرارت کہتا ہوں اسے. کوئی انہوں نے راز افشا نہیں کیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا نہ کوئی یہ کہو یہ نہ کہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. بڑا کیلکولیٹڈ انہوں نے 1-2 سٹیپ لے کے جو بھی گیند کھیلی ہے اور پھر بڑے سلیقے سے واپس بھی آ گئے. صحیح. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بس ایک جسچر دیا اور پھر واپس آ گئے. تو یہ ساری علامات اسی چیز کی ہیں کہ وہ ڈیل کے لیے راضی ہیں. وہ کوئی اندھا دھند جو ہے نا کسی سیاسی عمل میں جانے کے لیے ذہناً تیار نہیں ہے. اور ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری یہ بات کہ آپ نے اگر کوئی مطلب اس طرح بالکل جانا ہے، کلیش میں جانا ہے یا اس طرح جانا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، یعنی یہ کہ بس اپنی ہی منوانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لیڈرشپ اور طرح کی ہوتی ہے. سرمایہ دار بندہ یہ والا سٹانس، مطلب سرمایہ دار یعنی آپ کاروباری بندے ہیں، بزنس مین ہیں، جی. تو آپ کی ایک تربیت ہے، آپ کی ایک سیکنڈ نیچر ہے، آپ کا ایک مزاج ہے، آپ کی ایک طبیعت ہے. تو یار وہ تو یہ ہوتی ہی نہیں ہے نا، اس میں ریجیڈیٹی نہیں ہوتی ہے، نہیں تو آپ بزنس مین نہیں بن سکتے. آپ فلیکسیبل ہوں گے تو بزنس میں آگے جائیں گے. یہی آپ کی سیکنڈ نیچر ہوتی ہے. تو پالیٹکس میں بھی آپ یہی کرتے ہیں. تو نواز شریف صاحب سے یہ امید لگانا کہ یار وہ تن کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کرنی ہے ڈیل. ٹھیک. خالد صاحب، آج کل ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی اپوزیشن کا کانفیڈنس ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت اہم محرک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس حلقے کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، وہ نیوٹرل ہو چکی ہے. اور یہ بات بڑے زور و شور سے بعض اپوزیشن کے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے.
تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معروف میں کس کو کہا جاتا ہے؟ نہیں ویسے تو ہم جب آپ نے بھی ابھی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بولا، میرے ذہن میں جو آیا یا جو لوگ وہ تو فوج مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو جو بھی کسی عام آدمی کے ذہن میں ہیولا بن سکتا ہے وہ ایک اصل میں تو دیکھیں نا یہ ایک یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا سب سے چونکہ طاقتور عنصر وہ ہے تو اس کو اسٹیبلشمنٹ قرار دے دیا گیا. بعض حضرات تو ریاست بھی اسی کو کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب میں نے بعض لوگوں کی گفتگو سنی ریاست نہیں برداشت کرے گی، مراد ہوتا ہے کہ وہ نہیں برداشت کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ویسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یعنی یہ تو تھوڑا سا کلیئر ہم اپنے سامعین کو کر دیں. تو یعنی اسٹیبلشڈ جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں نا، یعنی ایک ملک ہے نا، ایک ملک کیا ہے؟ ایک فرد کی ایکسٹینشن ہے. ریاست فرد ہی کی توسیع ہے. صحیح. تو جیسے میرے مختلف اعضاء ہیں جن میں اعضاء رئیسہ بھی ہیں، دل ہے، جگر ہے، دماغ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پھر اور بھی آگے جو ان کے ماتحت مختلف جسم کے یعنی اعضاء ہیں. تو اسی طرح سمجھ لیجئے ریاست کے بھی کچھ اعضاء رئیسہ ہوتے ہیں اور کچھ اس کے پھر ذیلی ادارے کہہ لیجئے یا اس کے کہہ لیجئے. تو اس میں یہ چیز سمجھ لیں کہ اصلاً تو جو ڈیفائنڈ آپ کے ادارے ہوتے ہیں وہ جو اسٹیبلشڈ ہو چکے ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اس میں ریاست کے ادارے کون سے ہیں جی؟ آپ کی مقننہ ہیں، آپ کی حکومت ہے اور آپ کی عدلیہ ہے. یہ سب اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ٹاپ موسٹ اسٹیبلشمنٹ ہے. باقی آپ کے یہ محکمے ہیں، یہ ریاست کے ادارے نہیں ہیں، یہ ریاست کے محکمے. حکومت کی ایک وزارت، اس وزارت کے تحت جو ہے آپ کے یہ مختلف محکمے، فوج ہے اور یہ ہے. وزارت داخلہ ہے تو اس کے ماتحت جو ہے نا پولیس ہے، اور اس طرح جو آپ کے یہ انٹیلیجنس کے بعض ادارے ہوتے ہیں وہ ہیں. تو گویا یہ پرائم حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں. تو حکومت ادارہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ پٹواری سے لے کے چلے نا یا پولیس والے سے لے کے چلے نا تو حکومت تک آپ پہنچ گئے. یہ آپ کا قوم کی ایک تنظیم یا نظم جو قوم کا ہے، یہ اس کی چھت ہے. ٹھیک ہے. یہ سب اسٹیبلشمنٹ ہے. صحیح ہے. اس میں آپ دیکھیں تو یہ جو یعنی اوپر جو حکومت تشکیل پاتی ہے یہ یعنی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے یہ عناصر وہ ہیں کہ جن کو عوام منتخب کر کے اوپر بھیجتے ہیں تاکہ ان کی مانی جائے یہ عوام کی، یعنی گورنمنٹ آف دا پیپل ہے نا، عوام کی رائے اس میں ریفلیکٹ ہو. یعنی یہ سب سے ٹاپ پہ جو اسٹیبلشڈ ادارہ ہوگا وہ عوام کی ووٹوں سے بنے گا. ٹھیک ہے. اس کے نیچے یہ سارے اسٹیبلشڈ ادارے ہیں، یہ پرماننٹ ہیں. ان کے وہ جابز ہوتی ہیں، 60 سال کی عمر میں جا کے ریٹائرڈ ہوتے ہیں اگر ایکسٹینشن نہ مل جائے تو. یہ اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مقننہ ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے، حکومت کے اوپر چیک رکھنا ہے، نظام کو بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ جو بھی مقاصد ہیں آئین کے وہ پورے اس طرح کی قانون سازی کرنی ہے. یہ ایک علیحدہ ادارہ ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. ٹھیک. بعض اوقات مقننہ اور حکومت کے درمیان کوئی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، یا مقننہ اور انتظامیہ، یعنی جی انتظامیہ، حکومت انتظامیہ ہی کو حکومت کہیں گے نا، ٹاپ ہے. ٹھیک ہے. اس کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی قانون ایسا بن جاتا ہے جو آئین سے متصادم ہو جائے. تو اب ایک اور بیلنسنگ ادارہ ہوتا ہے جو آپ کا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ عدلیہ ہے جو یہ سارے دیکھتے ہیں یہ آرڈیننس صحیح آیا ہے یا نہیں، یہ آرڈیننس کل عدم ہو گیا ہے، یہ قانون صحیح بنا ہے یا نہیں، یہ پیکا کا قانون ٹھیک ہے یا نہیں، آئین کی روح کے مطابق ہے یا نہیں، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ سارے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ کا وہ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک. اب اس میں ایک نیا رول آ گیا ہے، وہ ہے صحافت کا. یہ کوئی ادارہ اس طرح ریاست کا ادارہ نہیں ہے. اسے چوتھا ستون اس معنی میں کہتے ہیں کہ عوام کو یہ پتہ لگنا کہ بھائی کہاں پہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ اس کا ذریعہ یہ بنتے ہیں. ٹرانسپیرنسی کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. یعنی وہ دیکھیں نا، عوام نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، کسی کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے یا کچھ جو بھی ان کی انوالومنٹ ہے، ان کی ساری ذہن سازی یا رائے عامہ بنانے کا کام اب میڈیا کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے اسے اب چوتھا ستون کہنا شروع کر دیا ہے، لیکن وہ کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے. تو گویا اس کو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ میں شامل کریں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کے اسٹیبلشڈ ادارے ہیں یہ ساری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کوئی ریاست اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. لیکن جب عام بول چال میں ہم اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہم
اکثر و بیشتر ہمارے صحافی بھی, ہمارے سیاستدان بھی, ہم سب بھی اس سے مراد فوج لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہماری فوج کا معاملہ جو ہے ساری دنیا سے مختلف ہو چکا ہوا ہے. شروع میں یہ تھا کہ ہمارے دیکھیں پولیٹیکل ادارے ہمارے مضبوط نہیں تھے, یہ ماننا پڑے گا, وہ اتنے سینسیبل بھی نہیں. اس کے مقابلے میں فوج کا ادارہ بڑا جو ہے نا ایک منظم ادارہ, ویل اسٹیبلشڈ ادارہ. سیاسی پارٹیاں ہماری اب بھی اسٹیبلش نہیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتا دی. جی. تو ملکی معاملات, انٹرنیشنل افیئرز, یہ سارا جو کچھ بھی ہے نا, یہ اتنا سیاستدان اس پر ورکنگ نہیں کرتے تھے, یا سیاسی پارٹیوں کے اندر اس پر ڈسکشنز نہیں ہوتی تھیں, ان کے کوئی تھنک ٹینک نہیں تھے, ان کے اندر کوئی اکا دکا دانشور ہوں تو ہوں اپنی جگہ آئسولیشن میں, لیکن بطور پارٹی ان کے اندر اس طرح کی کوئی مائنڈ بلوئنگ کچھ نہیں ہوتا. جبکہ وہ ادارہ جس کا یہ کام ہی نہیں ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر ایک اور مجبوری ان کی یہ تھی کہ جناب انٹرنیشنل جو ہے نا وہ دباؤ ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے, آپ کا بجٹ سکویز کرتے ہیں سارا کچھ, تو آپ نے اتنی بڑی فوج رکھنی ہے, آپ نے ایٹم بم بنانا ہے, آپ نے میزائل وہ لے کے چلنے ہیں. تو پھر وہ کچھ نہ کچھ معاشی ایکٹیویٹی میں بھی پڑ گئے. گڈ سینس میں بات کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اس میں گڑبڑ بھی کی, کرپشن بھی کی ہوں گی. جہاں وہ اختیارات کا بے مابا استعمال ہو تو سب کچھ ہوتا ہے. وہ ابھی سوئس بینک کے اکاؤنٹ نکلے ہیں نا. جی ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ بھی ہوا جس سے بدنامی بھی مول لی ہے, لیکن یہ کہ انٹرسٹ بھی پیدا ہو گئے ہیں. اب آپ اسے ویسٹڈ انٹرسٹ سے پاک ادارہ تو نہیں کہہ سکتے, تو کیسے وہ پالیٹکس سے لا تعلق رہ سکتے ہیں. تو نیوٹرل ہونے کا یہاں انورٹڈ کاماز میں نیوٹرل ہے, یعنی اس کو اس سیناریو میں دیکھیں یہ کیا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے یہ لینا کہ اب سیاست سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, جو بات ہے وہ کیا ہے, نیوٹرل ہونے کا ایک خاص معنی ہے یہاں پہ. وہ معنی یہ ہے کہ یہ جو ہم نظام لے کے آئے تھے, جس کے اول اور آخر اور ظاہر و باطن ہم تھے, ٹھیک ہے, ہم اس سے وڈرا کرتے ہیں. یہ جو ون پارٹی رول جو کل ہم نے بات کی تھی, جو ون پارٹی رول ہم لے کے آئے تھے, ہمارا یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے اور ہم اس سے ریٹریٹ ہوتے ہیں. یعنی 10 سالہ پلان سے ریٹریٹ, اس کا نام نیوٹرل ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کو یعنی اگر وسیع تر مولانا فضل الرحمان صاحب غصے میں آ گئے تھے تو ان کے غصے کو کس نے ٹھنڈا کیا. ٹھیک ہے, خان صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے کہ مجھے یہ کہا ہے انہوں نے کہ بھائی آپ ذرا اخلاق کے دائرے میں رہا کریں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو برے ناموں سے, برے القاب سے نہ پکارا کریں, تو یہ کیا ہے. اگر یہ کوئی اس معنی میں نیوٹرل ہونا لے لیں, تو خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں ان کی بات سے کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, وہ مجھے اب بھی سمجھا رہے ہیں. صحیح. اسی کے ایک اور مترادف کے طور پر ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, وہ ہے ڈیپ اسٹیٹ کی. اور اس حوالے سے یعنی آپ سے سوال کروں گا کہ جو ہلیری کلنٹن نے سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کسی ملک میں کہ ڈیپ اسٹیٹ سے کیا مراد ہے, تو اس نے پاکستان کی طرف اشارہ کر کے سوال کا جواب دیا. تو ڈیپ اسٹیٹ کی اصطلاح اور اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح یہ بھی ایک ہی ہمانہ لوگ تو ہمانہ استعمال کرتے ہیں. جی, جو عام عوام میں استعمال. اسی لوگوں کی غلط فہمی کو دیکھتے ہوئے نا, جی, مطلب عام اس کے بارے میں تصور یہ ہے, تو ہلیری نے اس بات کو میرے خیال میں ٹویسٹ کیا ہے. اچھا, آپ کا خیال یہ ہے کہ شارپنس کے ساتھ, بڑی عیاری کے ساتھ اس نے ٹویسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس نے پاکستان پہ ڈال دیے. میرا جو اپنا خیال ہے, میں اس پہ اب سوچ رہا ہوں کہ کچھ یعنی تھوڑا تفصیل سے بات کی جائے, انشاءاللہ کروں گا, جلدی کروں گا. تو وہ ڈیپ اسٹیٹ کا تعلق عالمی حکومت سے, ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ. صحیح. تو آپ اسے ایک نیٹ ورک کے طور پہ جانیے, جیسے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, اور جو ہم نے اسٹیبلشمنٹ ڈیفائن کی ہے, ظاہر ہے اس کے کچھ اعصابی مراکز ہوتے ہیں, اس میں کچھ مؤثر لوگوں کو کسی جگہ پہ پلیس کر دینا ہوتے ہیں. یعنی آپ یوں دیکھیں, راہ ہے جی, وہ ہمارے نظام کے اندر پینیٹریٹ کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا کوئی بندہ کسی ایک ادارے میں گھسا دیتی ہے, صحیح, ایک بندہ دوسرے ادارے میں گھسا دیتی ہے, 4 مختلف جگہوں پہ اپنے لوگ جو ہے نا وہ بٹھا دیتے ہیں. یہ آپس میں ان کے بڑے یعنی لطیف طریقے سے آپس کا ان کا ایک کنیکشن بھی ہے, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, ادھر کی ادھر انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں, مل کے پلاننگ کر کے بھی چیزیں آگے لے کے چلتے ہیں. جیسے فارورڈ لائن ہوتی ہے نا, گول کرنے کے لیے جاتی ہے, جی, ٹھیک ہے نا,
ایک رائٹ آؤٹ ہے ایک لیفٹ آؤٹ ہے, وہ جا کے جناب سمیع اللہ سے کلیم اللہ, ٹھیک ہے, یہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ مطلب اس طرح بھی, تو وہ میڈیا میں بھی ہوں, وہ عدلیہ میں بھی ہو, وہ جناب آپ کے باقی اداروں کے اندر بھی ہو, وہ پارلیمنٹ میں بھی ہو. ایک مثال ہے آپ کے سامنے, نواز شریف, عمران خان, سیاسی مخالف, جی, جب توہین رسالت یا وہ جو بھی ایک 295 یا کوئی اس طرح کی چیزیں یا نصاب سے متعلق ایک جیسے بل کیوں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جب انہیں کھولتا ہے, نواز شریف کے دور میں آئے تو کوئی شیخ رشید کھولتا ہے, ٹھیک ہے, اب شیخ رشید نے کہاں پڑھا ہوگا, باقیوں نے بھی نہیں پڑھا ہوتا, یہ تو ان کے دھندے کوئی اور ہوتے ہیں, انہوں نے تو دستخط کرنے ہوتے ہیں یا ہاتھ کھڑے کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بنانے والا تو کوئی اور ہوتا ہے. وہ کوئی بندہ ہوتا ہے نا کہیں پہ جس نے وہ شرارت کی ہوتی ہے. کون سیاہی گھول رہا تھا وقت کے بہتے دریا میں, ایک فینومنن ہے چل رہا ہے, اس میں کسی نے اپنے لچ تلا ہے, گرم تندور پہ اپنی روٹی لگائی ہے, یہ بندہ کہیں جڑا ہوا ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا. میں جو سمجھ سکا ہوں وہ ڈیپ سٹیٹ یہ ہے, ایک عالمی شیطانی حکومت ہے, ایول فورس ہے, جو پوری نو انسانی پہ مسلط ہے. پاکستان نہیں ہے, امریکہ ڈیپ سٹیٹ کا جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ شکار ہوگا, کیونکہ دنیا کے فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں, ان کے تھنک ٹینکس میں گھسی ہوگی ڈیپ سٹیٹ. اور یہ جس طرح ہلری نے اسے ٹویسٹ کیا ہے نا, تو وہ اس سے تو لگتا ہے کہ اس کے اپنے بھی مطلب بڑے ڈانڈے وہیں سے ملتے ہیں. جی, ڈانڈے وہیں سے ملے ہوئے ہیں. تو ڈیپ سٹیٹ کبھی جناب سیزر کی صورت میں ہوگی, تو ڈیپ سٹیٹ کبھی جو ہے نا برطانیہ کی صورت میں تھی جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا, تو ڈیپ سٹیٹ پھر امریکہ کی صورت میں, اب سنا چائنا کی صورت میں ہوگی. بیچارہ پاکستان بھی ہے بیچ میں, چلیں کوئی اس میں کہتے ہیں اسٹریٹجیکلی اہم جگہوں پہ وہ واقع ہے. تو جو بھی اسمگلنگ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, جو بھی وہ انڈر ورلڈ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی ایکٹیویٹی میں یقیناً پاکستان, لیکن یہ افراد ہیں, یہ ادارے نہیں ہوتے. یعنی آپ کا پارلیمنٹ آپ کہیں کہ ڈیپ سٹیٹ کی نمائندگی کرتی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا. عدالت بطور ادارہ ڈیپ سٹیٹ کی نمائندگی کرتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن عدالت میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو مینوپولیٹ کر کے عدالت کو گمراہ کریں. اسی طرح فوج کے بارے میں بھی, اسی طرح فوج میں بھی ہوگا, جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, جو جتنا منظم ادارہ ہوگا ادھر زیادہ امکان ہوگا, کیونکہ وہاں تو دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی, دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. اسی لیے ڈیموکریٹک رویے بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ ساری پبلک کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں ڈیموکریسی کے خلاف ایک ٹرینڈ ہے موجود, یہ شیطانی ٹرینڈ ہے. جو جب ڈیموکریسی کی سوچ پیدا ہوئی تھی تب بھی شیطان نے اس کو یہ جمہوری لباس, یعنی یہ لباس جو ابھی مطلب لباس کا کیا ہے, یہ جو سسٹم بنا ہے یہ حقیقی جمہوری رویوں کے مطابق نہیں ہے, یہ دھوکہ ڈسیپشن شیطان نے دی ہے. لیکن جو اس کی روح ہے, جو عوام کے اندر صلاحیت کیے ہوئے ہیں, وہ اس سے شیطان خوف زدہ ہے. صحیح. تو اسی سے ایک سوال جنم لیتا ہے کہ جو شیطان ہے یا اس کے جو بھی کارندے ہیں, ان کے لیے لوگوں کی جو آزادی ہے وہ کیوں خوف کا باعث ہے, اور وہ کیوں لوگوں کے گلے میں جو ہے مختلف طریقے سے توق ڈالنے میں یعنی وہ سرگرداں رہتے ہیں. دیکھیں, لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ آپ کھل کے سامنے آئیں. شیطان کھل کے سامنے نہیں آ سکتا. صحیح. اس نے ہیڈن ایجنڈا لے کے چلنا ہے. ہیڈن ایجنڈا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہیڈن اپنے بندے بٹھائیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا, وسوسے ڈالیں جیسے ہمیں آ کے ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, پلس لیں, لگے تو آگے بڑھیں نہیں تو پیچھے ہٹ جائیں. یو وسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ خناس کا جو کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا شیطانی طریقہ ہے. تو وہ شیطان ایک خفیہ طاقت ہے, وہ خفیہ ہی میں سکون سے رہتا ہے, وہ ظاہر نہیں ہوتا. عوام کی جو ول ہے تو وہ چونکہ جو بھی ظاہر ہے اس سے بنتی ہے, لہذا جہاں عوامی سوچ ہوتی ہے وہ اس کے لیے خطرناک ہوتی ہے. ڈکٹیٹرشپ اسے سوٹ کرتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. وہ بادشاہ جو تھی, یا یہ کہ جہاں کہیں بھی ایسا نظام ہو کہ جس میں وہ جسے کہتے ہیں ون مین شو ہو, تو ایک بندے کو پاگل بنانا ہے نا, استحوذ علیہم الشیطان, اس پر شیطان مسلط ہوگا. وہ کدھر سے ہو, اس کے ساتھ 3-4 بندے لگا کے ایک ہی رخ پہ لے کے چلے, بندی لگا کے ایک رخ پہ لے کے چلے, اسپرچولیزم, روحانیات یا روحانیت یا جو بھی. تو یہ شیطان کے لیے تو ان میں سے کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے.
یعنی جمہوری اقدار جو ہیں وہ ایک حد تک اس کے لیے قابل برداشت ہے، جمہوری لیکن اقدار اس سے کسی حد تک بھی اسے قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو عوامی جو خواہش ہے اس کی مجبوری کے آگے اس نے جمہوریت کا نام استعمال کر کے ایک نظام بنایا ہے جس کو اقبال کہتا ہے یہ استبدادی نظام ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس نے دھوکہ دیا ہے، فریب دیا ہے لوگوں کو کہ یہ وہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ وہ ہے. تو یہ چیز ہے، تو اسے تو بالکل سوٹ نہیں کرتی زیادہ. بلکہ یہ جو عالمی سازش والی بھی بات ہے نا، اس کو بھی سمجھ لینا کہ جو ٹرمپ تھا، جو مودی ہے، جو ہم جو نظام لے کے آنا چاہتے تھے، جو چائنا کا نظام ہے، جو رشیا کا نظام ہے، جو یہ جو ایک وائٹ سپریمیسی کی جو ایک سفید فام دہشت گردی جو جنم لے رہی ہے ویسٹ میں، صحیح، ٹھیک ہے، تشدد پسندی یا تنگ نظری، ریجیڈیٹی جو پیدا ہو رہی ہے، سفید فام جو ہندوستان میں اس ہندوتوا کے زیر اثر پیدا ہو رہی ہے، یہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چلا ہے. تو اب ٹرمپ تھا چونکہ امریکہ میں، تو وہ تو ایک وہی سفید فام والا وہ اس کا وہ تھا، یعنی امریکی جو جمہوری روایات ہیں یہ ان کا حامل شخص نہیں تھا. صحیح، ٹھیک ہے، یہ ایک یعنی وہاں کا روایتی بندہ سمجھ لیں. کہا جاتا تھا کہ گورے نے امریکہ کو دوبارہ فتح کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے تو وہ جیسے پانی رنگ بدلتا ہے نا، تو جو جیسا امریکہ کا مزاج ہوتا ہے تو ہم نے ویسا ہی سیٹ اپ ہمیں سوٹ کر رہا ہوتا ہے، اورینٹ کر لیا ہم نے. ٹھیک ہے، تو وہ ہماری کچھ اور چیزوں کے ساتھ بھی جڑ گیا، ہماری بھی سوئی ہوئی خواہشات جا گئی کہ یہ بلڈی لوگ جو ہے نا ان سے جان چھوٹ جائے گی. تو وہ پھر یہ ہوا کہ آپ لے آئے ایک نظام. اب یہ امریکہ یا دنیا پوری کی خوش نصیبی ہے کہ وہاں پہ چلیں ہو سکتا ہے وقتی ہو، میں نہیں کہتا کہ مستقل ہے، کہ اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ٹرمپ کو شکست ہوگی. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ٹرمپ کے مسئلے میں ہم نے اپنا سارا کچھ ٹرمپ کے پیچھے جھونک دیا تھا. آج ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں نا. صحیح. تو ٹرمپ اور بائیڈن کے الیکشن میں ہم نیوٹرل نہیں تھے. ہمیں بائیڈن کی صورت میں اپنی موت پہلے ہی نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو بائیڈن کا جیتنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اب ہمیں اپنا وہ بدلنا ہے، گرگٹ نے اپنا رنگ بدلنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی سازش کی بات نہیں ہے، یہ ضرورت کی بات ہے. ہم مسکین جو یعنی ہماری ساری معیشت سارا کچھ امریکی خوشنودی پر منحصر ہے، ساری امید ہماری. تو جب امریکہ میں ایک ایسی حکومت آ جائے گی جو ہمارا فون اٹھانا گوارا نہ کرے، جو ہمیں پپٹ سمجھے، جو ہمیں ایک آمریت کی علامت سمجھے، جو ہمیں فسطائی جو ہے نا وہ حکومت سمجھے، تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنا پورا پلان ری وزٹ کرنا پڑے گا. تو آپ اس کے بعد اب کیا لے کے آئیں گے؟ قیاس لے کے آئیں گے. تو لیڈر تو دوسرا نواز شریف ہی ہے. تو آج یہاں سے یہاں تک پہنچانے کے لیے بیچ میں کوئی برزخ بھی آئے گی. یہ وہ برزخی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے جس نے اس عرصے میں انجوائے کیا ہے، جب اس کے ہاتھ منہ سے وہ ہڈی اقتدار کی نکلتی دیکھے گا تو فرسٹریشن تو ہوگی. اب اسے ہم عالمی سازش کہیں، مقامی سازش کہیں، جانور کہیں، جو بھی مرضی کہیں، لیکن یہ کہ یہ اب جو عالمی منظرنامہ بدلا ہے اس کا یہ خود بخود ایک تقاضا ہے کہ جناب آپ نے اس کے مطابق اڈاپٹ ہونا ہے، ایڈجسٹ ہونا ہے. جیسے دلہن نئے گھر میں جا کے ایڈجسٹ ہوتی ہے، تو آپ نے ایڈجسٹ ہونا ہے. تو اس ایڈجسٹمنٹ میں یہ سارا کچھ ہوگا. ڈیموکریٹس آئیں تو ڈیموکریٹک فورسز کو سپورٹ کریں گے. آپ بھی اگر ڈیموکریٹک پروسیس سے آئے ہوتے تو یہ سپورٹ آپ کو مل گئی ہوتی. تو یہ سازش کہنا یہ مبالغہ ہے. حالات کا تقاضا کہیں، ضرورت کہیں، مجھے عالمی حالات صحیح نہیں ملے کہیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک. خالد صاحب چلیں اس موضوع کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک آخری سوال ہے اور اس کے بعد پھر پروگرام کو ہم ختم کریں گے. اسی جو بھی سیاسی ہلچل ہے، کشمکش ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹاپ لیول کی قیادت ہے، جس طرح خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے جو بھی سیاسی مخالفین ہیں ان کو بہت ہی برے القابات سے نوازا، اور سر عام پبلک میں، جیسا کہ وہ پہلے بھی کرتے رہے اور اس دوران بھی ہوا.
تو کیا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو سیاسی افق ہے یا منظرنامہ ہے اس پر یہ ایک نئی چیز ہے؟ کیونکہ پہلے بھی پاکستان میں جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے یعنی پکارتے رہتے تھے اور ان کو اسی طرح سے عزت افزائی کرتے تھے، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ 3rd ٹیئر یا 2nd ٹیئر میں زیادہ سے زیادہ پارٹیز کی ہمیں نظر آتی تھی. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ایک رکھ رکھاؤ یا ایک اپنے آپ اپنا دامن ذرا ان چیزوں سے بچا کر وہ 2nd ٹیئر والوں کے حوالے کرتی تھی. تو کیا آپ اس کو ایک نئی ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں یا ایک نیا ٹرینڈ سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست میں؟ ہماری روایت ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا، گلی محلے میں دیکھیں، آگے پیچھے دیکھیں، تو جو بندہ ذرا یہ کام کر لیتا ہو اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہادر آدمی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. آپ وہ جو ہے نا لکھنوی اردو میں جو بھی دلائل دے لیں تو وہ آپ کو شریف بندہ ہی سمجھا جائے گا. شریف بندے کا سیاست میں کیا کام؟ ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ والا یہ زبان استعمال کر لیتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یس ہی مینز بزنس. اور خان صاحب پہلے آدمی نہیں ہیں جنہوں نے یہ زبان استعمال کی ہے، پہلے بھی ہوتا رہے. بھٹو صاحب بھی کرتے تھے، مخالفین کو برے ناموں سے پکارتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو ایسا نہیں کرتے، ہمیشہ اس سے بچ کے رہتے ہیں، جن میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں اور نواز شریف بھی بہت حد تک، اگرچہ کہ ان پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے بے نظیر کے ساتھ یہ کیا وہ کیا کسی اور نے تھا، لیکن ظاہر حکومت تو ان کی تھی. اگر ہیلی کاپٹروں سے کچھ پوسٹر پھینکے گئے تھے یا کچھ ہوا تھا تو جنہوں نے IGI بنائی تھی وہ کام تو ان کا تھا نا، اور اس میں زیادہ دینداروں نے حصہ لیا تھا. بے نظیر صاحبہ کے خلاف جی کردار کشی تھی. ہاں جی، تو وہ جو بھی تھی اس میں تو وہ زیادہ شریک تھی. تو یہ ہمارے مذہبی لوگ بھی کر لیتے ہیں اس طرح. تو یہ ہمارے اصل میں کلچر کا حصہ ہے نا، گالی دیے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. یہ ہوتا ہے. باقی اب یہ ذرا کچھ زیادہ کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی باقاعدہ سیاستدان نہیں ہے، بیسیکلی تو کھلاڑی ہیں. ٹھیک ہے. اور کھلاڑی مطلب جس طرح جو لینگویج کوچ کی ہوتی ہے، جو کیپٹن کی ہوتی ہے، جو سینئرز کی ہوتی ہے، یہ جسمانی طور پہ تو بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، عقلی طور پر یا شرافت کے طور پر مطلب یہ کوئی وہ اس طرح کا معیاری کریکٹر نہیں ہوتا. اور بھی کہانیاں شانیاں آپ جو سنیں گے تو وہ اس میں کسی معیار پہ وہ باتیں پوری نہیں اترتی. تو ظاہر ہے آپ 30-35 سال کی عمر تک جن مشاغل میں مصروف رہتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ کے لاشعور سے تو وہ چیزیں نہیں نکلتی، آپ کی سیکنڈ نیچر کے طور پہ تو رہتی ہیں. تو آپ اگر اپنے اوپر کوئی جامہ اور چڑھا لیتے ہیں شرافت کا، تو کبھی آپ فرسٹریشن میں ہوں، غصے میں ہوں، کچھ آپ سے باہر ہوں یا اس جامے سے باہر ہوں جو آپ نے اپنے اوپر فٹ کیا ہوا ہے، تو آپ کی اصلیت تو پھر ظاہر ہوگی، وہ چھپی تو نہیں رہے گی. تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کوئی نئی نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا رہے. تو کرتے ہیں لوگ. ویسے بھی ہماری سیاست کبھی بھی معیاری سیاست نہیں رہی ہے. اسی لیے اس نے کہا تھا نا، مجھے پتہ نہیں وہ شعر صحیح یاد آئے گا یا نہیں، یہ شورش کاشمیری صاحب نے، کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھ ہے یا کیا گری ہے طوائف، گر گئی ہو طوائف تماش بینوں میں. تو تماش بین کون ہوئے پھر؟ پولیٹیشین. تو جو تماش بین کی مینٹلٹی ہے وہ مینٹلٹی پولیٹیشنز میں ہے نا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں میرے وطن کی سیاست کا یہ حال ہو گیا. تو یہ کوئی نئی بات ہے پھر. تو کم از کم یہ دوش تو خان صاحب کو نہیں دینا چاہیے نا. یعنی وہ روایت کا ہی تسلسل ہے. مطلب دیکھیں آپ کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں، آپ جو ان کی سیاسی لیڈر عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ عوامی خواہش کا ترجمان ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. عوامی وہ جب اب دیکھیں نا، جب وہ کہتا ہے وہ منہ سے نام بگاڑ کے لیتا ہے تو جو رسپانس آتا ہے تو وہ اس کو اور موٹیویشن دے گا نا. تو مطلب اس نے تو بھائی اپنے عوام کو چارج رکھنا ہے. صحیح. جو اس کی ضرورت ہے. چلیں گفتگو کے سلسلے کو یہی ہم ختم کرتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور اس پر ہم تبادلہ خیال کریں گے.
تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.